السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، استنجے کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے کہ استنجا سنت کب ہے، واجب کب ہے، فرض کب ہے، گرمی اور سردی میں استنجا کرنے کے جو احکام ہیں۔ تو بالکل یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کی معلومات ہر شخص کے لیے بڑی ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے ہے، کیونکہ اس کا تعلق صفائی سے ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطہور شطر الایمان۔ قضاء حاجت کے بعد جو ہے استنجا کرنا ضروری ہے۔ نجاست اگر درہم سے کم ہو تو یہ سنت ہے، اور اگر درہم کے برابر ہو تو یہ واجب ہے، اور اگر درہم سے زیادہ مقدار ہو نجاست کی تو یہ فرض ہے۔ درہم سے زیادہ فرض ہوگا، درہم کے برابر یہ واجب، اور درہم سے کم ہوگا تو سنت ہوگا۔ درہم یہ ایک پیمانہ ہے، جس طرح آج کل 5 روپے کا بڑا سکہ ہے، اتنے کوئی مقدار جو ہے نا یہ درہم کی ہے۔ یا اس کو اگر آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ہتھیلی سیدھی کر لیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں، جتنے حصے تک پانی ٹھہر جائے تو وہ درہم کی مقدار ہے۔ تو یہ استنجے کے فرض، واجب اور سنت ہونے کی جو ہے قسمیں ہیں۔ اس میں جو ہے اس کا طریقہ بھی وضاحت آپ نے دریافت کی ہے، تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں ڈھیلے اور مٹی وغیرہ کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں نا، ان کا استعمال اور پتھروں کا استعمال بھی ملتا ہے، اور پانی کے ساتھ بھی استنجا کیا جاتا ہے۔ پہلے مٹی کے ڈھیلے وغیرہ استعمال کیے جاتے تھے۔ اس میں کچھ احتیاطیں ہیں، ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے جس وقت استنجے کے لیے انسان جائے، اور بیٹھے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے، یعنی منہ بھی قبلہ کی جانب نہ ہو اور پشت بھی قبلہ کی جانب نہ ہو، ایسی سمت بیٹھے کہ منہ اور پشت اس کے قبلہ کی جانب نہ بن رہی ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم طہارت کا ارادہ کرو تو استنجا جو ہے وہ دایاں ہاتھ کا استعمال نہ کرو، بلکہ بایاں ہاتھ کا استعمال کرو۔ دایاں ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے بایاں ہاتھ کے اوپر۔ دایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے، لکھنے کے لیے، اور بہت سے اچھے امور میں استعمال کرنے کے لیے جو ہے، اور اس طرح کے جو بایاں ہاتھ ہے وہ اس طرح کے کام، مقصد ہے کہ صفائی وغیرہ کے لیے، اور جو اس طرح کے امور ہیں نجاست وغیرہ صاف کرنے کے لیے، ان کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بایاں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سے کم ڈیلے استعمال نہ کرو، یعنی اگر اس سے کم استعمال کریں گے، 2 یا 1 سے استنجا کریں گے تو صفائی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی۔ تو 3 ڈیلے کم از کم استعمال کریں، باقی طاق تعداد میں ڈیلے کا استعمال کرنا یہ سنت ہے، 3، 5، 7 کر لیں۔ چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی یا گوبر وغیرہ کا استعمال نہ کرو۔ ہڈی یا گوبر کا استعمال اس لیے منع فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنات کی خوراک ہے، تو اس کو استعمال نہ کرو استنجا میں۔ اب یہ چند ضروری چیزیں تھیں۔ ان میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جس وقت جو ہے طہارت کا ارادہ ہو یا قضاء حاجت کے لیے آپ جانا چاہیں اور استنجا کرنا چاہیں، تو جس وقت آپ باتھ روم وغیرہ میں اگر جانا ہے تو داخل ہونا چاہیں تو دعا پڑھ لیں، جو احادیث مبارکہ میں وارد ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب نکلنے کا ارادہ ہو، یعنی باہر نکلنا چاہیں، تو یہ دعا پڑھ لیں، غفرانک یا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس میں ایک چیز اور میں بیان کروں جس کے بارے میں آپ نے دریافت بھی کیا ہے کہ گرمی اور سردی میں استنجے کا کیا حکم ہوگا۔ جی ہاں، بالکل، گرمی اور سردی میں استنجے کا حکم جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہے۔ مثلا 3 ڈیلے استعمال کرنے کا اگر حکم دیا گیا ہے، تو اگر جو ہے آپ سردی کا موسم ہے اور آپ استنجا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور اب آپ نے مٹی کا استعمال، ڈھیلے کا استعمال کرنا ہے، تو اس میں ڈیلے کو پیچھے سے آگے کی جانب لے کے آئیں اگر سردی میں آپ استنجا کر رہے ہیں،
پہلا ڈیلا جو ہے اس کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئیں، یعنی شرمگاہ سے آگے خصیتین کی طرف جو ہے اس طرف آپ لے کے آئیں، یہ سنت ہے۔ اور پھر جو دوسرا ڈیلا ہے اس کو آگے سے پیچھے کی جانب لے کے جائیں، اور پھر تیسرا جو ڈیلا ہے اس کو پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئیں۔ اس سے یہ ہے کہ نجاست وغیرہ اچھی طرح صاف ہو جائے گی۔ اور اگر گرمی ہے تو پھر جو ہے پہلے آگے سے پیچھے کی طرف لے کے جائیں، پھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کے جائیں، پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کے جائیں۔ سردیوں میں پیچھے سے آگے اور گرمیوں میں آگے سے پیچھے، اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں کر دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب یہ الگ الگ حکم کیوں دیا گیا ہے۔ سردیوں میں جو جلد ہے انسان کی یہ سکڑ جاتی ہے، اور ڈیلے کا استعمال کریں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن گرمیوں میں جلد پھیل جاتی ہے، اب خصیتین لٹک جاتے ہیں۔ ڈیلا پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئیں گے تو اب جو نجاست ہے وہ آگے خصیتین کے ساتھ جو ہے وہ لگ جانے کا خدشہ ہے۔ اس لیے گرمیوں میں حکم یہ ہے کہ چونکہ جلد پھیل جاتی ہے، خصیتین لٹک جاتے ہیں جیسا کہ سردیوں میں سکڑ جاتے ہیں، تو اس کو آگے سے پیچھے کی طرف لے کے آئیں تاکہ نجاست وغیرہ جو بدن سے لگی ہے، شرمگاہ کے ساتھ لگی ہے، وہ خصیتین کے ساتھ نہ ٹچ ہو، اس کو نہ لگے۔ بس اس لیے یہ سردی گرمی میں تھوڑا سا حکم الگ ہے، باقی عورت کے لیے حکم یکساں ہی ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ سردی گرمی میں جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات استنجے میں بڑی جلدی بھی کر لی جاتی ہے، چھینٹے وغیرہ بعض اوقات پیشاب کے پڑتے رہتے ہیں، تو ان میں یہ ہے کہ اس کی بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ سے بھی بچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو دو قبروں پہ عذاب ہوتا ہوا دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھجور کی ٹہنیاں لے کے آؤ تاکہ میں ان کے اوپر ڈالوں، ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی بھی فرمایا کہ کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور اچھی طرح جو ہے طہارت حاصل کر لینی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف ڈیلے کا استعمال کر لیا جائے تو کیا استنجا کافی ہو جائے گا؟ ڈیلے کا استعمال کرنے سے بالکل استنجا تو ہو جائے گا، یعنی انسان کی طہارت ہو جائے گی، صرف ڈیلے مٹی کے استعمال کر لیے تو، لیکن اس کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا یہ افضل اور اولیٰ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے، وہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کی جانب تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قرآن کی آیات نازل فرمائی، اور آپ کی طہارت اور پاکی کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ تو ان صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو مٹی کے ڈیلے کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ افضل اور اولیٰ ہے مٹی کے ڈیلے کے ساتھ پانی کا استعمال کرنا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس طرح صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اب چونکہ وہ حساب نہیں رہا، اب واش روم آ گئے ہیں اور اس طرح کے معاملات، آبادیاں بڑھ گئی ہیں، وہ چیز نہیں رہی، تو اب چونکہ مٹی کا استعمال بھی نہیں رہا، دیہاتوں میں ہے لیکن شہروں میں یہ چیز نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسا دیہات کا رہنے والا شخص ہماری بات کو سنے تو وہ دونوں چیزوں پہ عمل کر لے تو یہ افضل اور اولیٰ ہے، پہلے مٹی کا استعمال کر لے اور بعد میں جو ہے وہ پانی کا استعمال کر لے۔ لیکن جو شہروں میں ہوتے ہیں وہاں، یہاں پہ تو مٹی کا استعمال جو ہے وہ نہ جو ہے مشکل ہے، تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ پانی کا اچھی طرح استعمال کر لیا جائے، شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لیا جائے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، تو باقی جو طریقہ میں نے تفصیل سے عرض کر دیا ہے اس حساب سے استنجا کر لیا جائے، تو یہی استنجا کرنے کا صحیح، سنت، افضل اور اولیٰ طریقہ